کادر وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ حدیث صحیح مسلم میں سے اس متعلق پوچھا، اور اس حدیث کو لے کر علی مرزا جیسے لوگ اور دیگر دشمنان صحابہ حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کر کے دشمن صحابہ یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو بددعا دی۔ اب دشمن صحابہ وہ علی مرزا جہلمی رافضی ہو یا دشمن صحابہ خمینی ہو یا ان جیسے دیگر بدبخت اور بد نصیب لوگ، یاد رکھ لیجئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے آئیڈیل ہیں، صحابہ بنیاد ہیں، اور جب آئیڈیل اور بنیاد ہی غیر معتبر ہوگی تو پھر عمارت کا کیا حال ہوگا، اور اوپر موجود عمارت کا کیا معیار اور مقام ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہمارے لیے آئیڈیل، بنیاد اور رہنما بنایا۔ کہیں پر قرآن مجید نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہا، اور کہیں پر قرآن مجید فرقان حمید نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہا۔ حضرات صحابہ کرام کے متعلق کہیں پر قرآن مجید فرقان حمید نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا۔ کہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے قرآن مجید نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک کہا، اور کہیں پر صحابہ کے متعلق تراہم رکعا سجدا کہا، اور اسی طرح پورے قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ تو صحابہ کا دشمن ان آوارہ ڈاگ سے بھی زیادہ بدتر ہے جو آتے جاتے ہوئے لوگوں کے اوپر بھونکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اس حدیث کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پراپیگنڈا کرنا، تو یہ صرف اسی کا کام ہے جو بد نصیب ہے، جو ظالم ہے، جو محروم ہے، اور جو اپنی دنیا آخرت خراب اور تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور آیا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کے پیٹ کو نہ بھرے۔ علی مرزا ہو یا کوئی اور دشمن صحابہ، اس حدیث کو لے کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بددعا دی ہے، تو وہ سراسر غلطی پر ہے۔ اب اگر وہ چاہے اس حرکت کو دانستہ اختیار کر رہا ہے یا کہ غیر دانستہ، یہ الفاظ کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کے پیٹ کو نہ بھرے، یہ بددعائیہ کلمات نہیں ہیں، یہ تقیہ کلام ہے اور بطور مزاح ہیں۔ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو یعنی معاویہ کے پیٹ کو نہ بھرے، یہ بطور مزاح ہیں، بطور تقیہ کلام ہیں، اور اس سے
جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اس حدیث سے امام معاویہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جناب حضرت معاویہ کا آپس کا تعلق دیکھ لیجئے۔ پیارے نبی علیہ السلام اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر پیغام دے کر معاویہ کو بلا رہے ہیں، اور دیر ہوئی تو آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ بددعائیہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تقیہ کلام ہے۔ مثال میں آپ کو دوں، اور یہ تقیہ کلام اور یہ مزاح اور اس طرح کے جملے ہر لینگویج اور لغت کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ہاں سرائکی کے اندر، دیہات کے اندر اگر کسی کو دعا دی جائے کہ اللہ آپ کو صحت مند کرے تو سرائکی میں وہ کہا جاتا ہے اللہ تیکو چوکھا کرے۔ اب یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو ظاہری صورت میں دیکھیں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ جب بندہ کسی کو دعا کے حلوہ بھیجتا ہے تو سرائکی میں ہمارے ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہات کے اندر لوگ اس طرح بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تیکو چوکھا کرے۔ اب چوکھے کا مطلب کیا ہے؟ چوکھے کا مطلب بنے گا زیادہ، اللہ تجھے زیادہ کرے۔ اب بظاہراً بندہ اگر مریض کو دعا دے کہ اللہ تمہیں زیادہ کرے، اللہ تیکو چوکھا کرے، اللہ تیکو زیادہ کرے، تو یہ نظر آنے میں کچھ ہے لیکن حقیقتاً کچھ اور ہے۔ دراصل یہ جملہ کہ اللہ تیکو چوکھا کرے، مریض کو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تمہیں صحت مند کرے۔ اب ظاہری طور پر کچھ اور ہے، تو اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ بندہ مریض کو بددعا دے رہا ہے تو دیہات کے لوگ اسے کیا سمجھیں گے؟ احمق۔ اور علی مرزا جہلمی جیسے لوگ بھی احمق ہیں کہ جو دانستہ یا غیر دانستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونکتے ہیں۔ تو عربوں کے اندر بھی یہ ایک تقیہ کلام تھا، اور اسی حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، جس طرح کے صحیح مسلم کی شرح کرنے والے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اگر ان الفاظ سے کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، اگر یہ بددعائیہ جملہ ہوتا، آج علی مرزا جہلمی کو معلوم ہوا، امام نووی رحمہ اللہ اس سے واقف نہیں ہوئے، یا دیگر محدثین، تو یہ بددعا پر مبنی نہیں، تقیہ کلام ہے اور بددعائیہ جملہ نہیں ہے، جس طرح کے اور بہت سارے جملے عربی لغت کے اندر اور عربوں میں پائے جاتے تھے، اور یہ چیز وہ بطور تقیہ کلام کہا کرتے تھے، نہ کہ بطور بددعا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت کس طریقے پر ہے اور کس باب کے اندر موجود ہے، تو پھر بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ علی مرزا جیسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ علی مرزا جیسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، اپنے مطلب کا بیان کیا اور جہاں مطلب پورا نہیں ہو رہا وہاں انگلی رکھ دو، ہاتھ رکھ دو، اسے چھپا لو، یا جو ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اب صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذالک کان له زکاۃ و اجر و رحمۃ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اس روایت کو بیان کرنا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ کو بددعا دے رہے ہیں، یہ جاہل، اجہل، احمق اور دشمن صحابہ کا کام ہے۔ ہاں جی، صحابہ سے پیار کرنے والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بھی سن لیجئے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر بھونکنے والا پتہ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہے جو آسمان پہ تھوکے، جو صحابہ کرام پر بھونکے وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص آسمان پہ تھوکتا ہے۔ اب بتائیے تھوک کتا ویسی؟ آسمان پہ تھوکنے والے کا تھوک کہاں جائے گا؟ اس کے اپنے منہ پر آئے گا۔ تو صحابہ پر طعن و تشریح کرنے والا، اور پھر سبحان اللہ حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ابو سفیان کا مقام، یہ صحیح مسلم ہے۔ فضائل صحابہ کے اندر باقاعدہ امام معاویہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل موجود ہیں، اور احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے معاویہ کو دعا دی، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، رہنمائی کرنے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا۔ اور آج کے اس نصیحت بھرے پیغام اور ویڈیو کے اندر معاویہ کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی میں بیان کر دیتا ہوں جو کہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اب یہ صحیح مسلم ہمارے سامنے موجود ہے۔ باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے اس بات کا کہ جسے نبی علیہ السلام لعنت کر دیں یا جس پر نبی علیہ السلام بد دعا کر دیں اور وہ اس لعنت اور بد دعا کا اہل نہ ہو۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم کے اس باب میں موجود ہے۔ علی مرزا رافضی، چمڑی اور دمڑی اور، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، نظر آنے میں کچھ حقیقت میں کچھ، وہ ایسا ہی ہے میرے بھائیوں۔ کوئی آپ کو کہے کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اب یہ قرآن ہے، آگے نہیں پڑھتا، اتنا صرف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، مومنو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ قرآن نماز کا حکم دیتا ہے یا قرآن نماز سے روکتا ہے؟ آگے کیا ہے؟ حتی سکارا، آگے کیا ہے؟ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، جب تم نشے میں ہو اور جنابت میں ہو پھر نماز کے قریب مت جاؤ، نماز مت پڑھو، مسجد میں مت جاؤ۔ تو پوری آیت یہ ہے۔ اب یہ پوری بات کیا ہے؟ باب ہے کہ جسے نبی علیہ السلام لعنت کریں، او دعا علیہ، جسے نبی علیہ السلام بد دعا دیں، ولیس هو اہلا لذالک، اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، یعنی وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا، وہ بد دعا کا بھی مستحق نہیں تھا، پھر کیا ہوگا؟ کان لہو زکاتن و اجرن و رحمتن، یہ لعنت اور یہ بد دعا، کس کی لعنت؟ پیغمبر کی۔ کس کی بد دعا؟ پیغمبر کی۔ یہ اس شخص کے لیے پاکیزگی بن جائے گی، اجر و ثواب کا باعث بنے گی، رحمت بن جائے گی۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، علی مرزا کے پلے کیا پڑا؟ دنیا آخرت کی بربادی۔ علی مرزا کے فالورزوں کے ہاتھ میں کیا پڑا؟ دنیا آخرت کی بربادی اور کچھ نہیں۔ تو یہ ہے صحیح مسلم۔ اب کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کے مستحق ہیں؟ ہاں جی، کیا معاویہ بد دعا کا مستحق تھا؟ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کہ پیارے نبی نے خود معاویہ کو دعا دی، اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ تو جسے نبی علیہ السلام خود دعا دے رہے ہیں، ہاں جی، وہ کیا لعنت کا یا بد دعا کا مستحق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک تو یہ تقیہ کلام کہ اس طرح کے جملے ان کا عام بول چال میں استعمال ہو لیتے، دوسرا یہ کہ بد دعا تھی بھی تو معاویہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ معاویہ اس کا حال نہیں ہے۔ کہاں کس نے کہا کہ معاویہ بد دعا کا حال نہیں؟ خود پیارے نبی علیہ السلام نے۔ جب آپ نے دعا دے دی کہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا تو پھر بد دعا کس بات کی؟ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی باب میں صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر،
میں ایک بشر ہوں، اگر کسی کو بد دعا کر دوں، لعنت کر دوں، اور وہ مستحق کے بد دعا مستحق کے لعنت نہ ہو، تو میری بد دعا اس کے لیے رحمت بنا دے، پاکیزگی بنا دے۔ اب آئیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، یہ فضائل صحابہ ہیں امام احمد ابن حنبل کی رحمہ اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب سکھا دے اور معاویہ کو عذاب سے بچا۔ اس میں فضائل صحابہ علی احمد ابن حنبل میں 1749 پر اب علی مرزا ظالم نے یہ بیان نہیں کرنا، اور یہی بات صحیح ابن حبان کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کے اندر اور دیگر جگہوں پر موجود ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں 1066، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اور اسی طرح بہت ساری دیگر جگہوں پر۔ تو یہ جملہ کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ بطور تقیہ کلام تھا، اور اگر بددعائیہ تھا تو خود نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا، ہاں جی، اللہم انما انا بشر فای المسلمین لعنتہ او سببتہ فاجعلہ لہ زکاة واجرا، ہو گیا معاملہ پورا۔ میں ایک بشر ہوں اور مسٹیک ہو سکتی ہے، اگر کسی مسلمان کو میں لعنت کر دوں، برا بلا کہہ دوں، اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے دعا دی کہ یہ اس کے لیے پاکیزگی بنا دے اور اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا نہیں دی، اور اگر کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں امام معاویہ کے خلاف پراپیگنڈا کرے گا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت کے اندر بھی برباد و رسوا ہوگا۔ صحابہ کا دشمن کس منہ سے کوثر پر جائے گا اور حوض کوثر پینے کی کوشش کرے گا، جبکہ میرے نبی نے کہہ دیا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے والوں، صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ یہ میرے اوپر ایک چھت موجود ہے نا، اب اگر اس چھت کی میں دیواریں نکال لوں تو کیا ہوگا؟ دھڑام سے چھت نیچے آئے گی۔ یہ دیواریں موجود ہیں، دیواروں کے نیچے سے میں بنیاد نکال لوں، دیواریں گر جائیں گی۔ چھت کے نیچے سے ہم پلر نکال دیں تو چھت نیچے گر جائے گی، عمارت گر جائے گی۔ اس لیے اسلام دشمنوں نے صحابہ کو اٹیک کیا، صحابہ کو نشانہ بنایا۔ جب صحابہ ہی نہ رہے تو کچھ بھی نہ رہا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے امام ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں۔ اللہ معاویہ سے راضی ہوا اور معاویہ اپنے پروردگار سے راضی ہوا۔ ہماری زندگیوں کا یہ مقصد ہونا چاہیے، میری زبان، میری جیب، میرا قلم، میری تمام قوت اور توانائیاں صحابہ کے گیت گاتے ہوئے گزریں، اور جسے آخرت میں اور قبر میں جوتے اور کھلے کھانے کی کوئی آرزو ہے تو وہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے گا۔ جس نے دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کبھی نشانہ نہیں بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔